السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کتاب التوحید باب نمبر 8 کا آغاز آج کے کلاس میں ہوگا۔ تو باب کا عنوان ہے من تبرک بشجر او حجر ونحوہما، یعنی کہ جس شخص نے کسی پیڑ یا پتھر وغیرہ سے تبرک حاصل کیا۔ تو باب کا عنوان ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پتھر سے یا کسی پیڑ وغیرہ سے یا کسی اور چیز سے برکت چاہتا ہے، تبرک حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا اس طرح کی اور دوسری چیزیں؟ تو باب شروع ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے اس قول سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری، سورۃ النجم آیت نمبر 19 and 20۔ تو افرأیتم، یہ اگر آپ لفظ ترجمہ کریں، رأى کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا۔ افرأیتم، کیا تم نے دیکھا؟ لیکن جب عربی میں اس افرأیتم آتا ہے تو اس کا ترجمہ تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ کبھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے اخبرونی کا، افرأیتم تم مجھے خبر دو، تم مجھے بتاؤ، یا کبھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ تو اس طرح سے بولتے ہیں، جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہوئے بولتے ہیں نا کہ تمہارا کیا خیال ہے، وہاں جانا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، یا پھر اس مسئلے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے۔ تو اس میں بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اپنے خیال کو بتائے۔ اور اگر ہم کہیں گے کہ تم مجھے بتاؤ، تو اس میں بھی ایک ہی تو مفہوم تقریباً ایک ہی ہے، الفاظ کا فرق یہاں پر ہے۔ تو افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری، تو تمہارا کیا خیال ہے لات، عزی اور آخری تیسرے منات کے بارے میں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے تیسرے منات کے بارے میں، یعنی کہ تم مجھے لات، عزی اور جو منات ہے ان کے بارے میں بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے ان کے بارے میں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے لات، عزی اور پچھلے تیسرے منات کے بارے میں۔ یہ تین جو ہے عرب کے بڑے مشہور بت تھے، اور ان کی ڈیٹیلز اور اس آیت کی ڈیٹیلز جو ہے ہم حدیث کو ذکر کرنے کے بعد ذکر کریں گے۔ تو حدیث کی شروعات کرتے ہیں۔ تو حدیث ہے ان ابی واقد اللیثی قال، ابو واقد لیثی ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے لیے نکلے، یعنی غزوہ حنین کے لیے، جنگ کرنے کے لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ونحن حدثاء عہد بکفر، اور ہم نئے مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے حدثاء مطلب نئے، حدثاء عہد ہم نئے زمانے والے تھے، بکفر کفر کے ساتھ۔ تو اس طرح کا جب جملہ آتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے۔ وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ۔ وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا، مشرکین کے پاس ایک بیری کا درخت تھا، یعکفون عندہا، وہ اس کے پاس قیام کرتے تھے یعنی اعتکاف کرتے تھے، وینوتون بہا اسلحتہم، اور اس پر اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کرتے تھے۔ یہاں پر یعکفون ہے مطلب کسی جگہ کے پاس ٹھہرنا، رکنا، تبرک حاصل کرنے کے لیے بیٹھنا وہاں پر، یا عبادت کی نیت سے وہاں بیٹھنا، یا پھر اعتکاف کرنا۔ اعتکاف بھی عبادت کی نیت سے ہی شروع کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ والا اعتکاف مراد نہیں ہے جو مسجد میں بیٹھ کر کیا جاتا ہے، یہاں پر بس تھوڑے ٹائم کے لیے عبادت کی یا تبرک کی نیت سے پاس بیٹھنا مراد ہے، اس کو آپ قیام کرنا بھی بول سکتے ہیں۔ تو مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا، وہ اس کے پاس قیام کیا کرتے تھے اور اپنے ہتھیاروں کو اس پر لٹکایا کرتے تھے۔ یقال لہا ذات انوات، اس کا نام تھا ذات انوات۔ اب نوت کے معنی وہ اس چیز کے ہوتے ہیں جس کو لٹکایا گیا ہو۔ اب اس پیڑ پر سب اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے،
یعنی یہ لٹکائی ہوئی چیزوں سے لدا ہوا تھا، آپ سمجھ لیجیے. تو اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا تھا ذات انوات. تو مشرکین کے پاس ایک پیڑ تھا، وہ اس کو برکت والا سمجھتے تھے، ان کے نزدیک اس میں تبرک کی حیثیت تھی، عبادت کی حیثیت تھی. تو اس وجہ سے وہ جایا کرتے تھے، وہاں بیٹھا کرتے تھے اور اپنے ہتھیاروں کو وہاں پہ لٹکایا کرتے تھے. اب جو ابو واقد لیثی ہیں وہ انہوں نے یہ پورا منظر بتا دیا. پھر کیا ہوا آگے؟ فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ. تو ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بیری کے درخت کے پاس سے گزرے. فَقُلْنَا. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجعل لنا ذات انوات. ہمارے لیے ایک ذات انوات مقرر کر دیجئے، کما لہم ذات انوات، جس طرح سے ان کے لیے پاس ایک ذات انوات ہے. تو جب اس بیٹی کے درخت کو دیکھا انہوں نے تو انہیں وہی ٹائم یاد آ گیا. چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو کفر کی بہت ساری چیزیں تھی جو ان کے ذہن میں تھی، تازہ تازہ تھی. تو اس بیری کے درخت کو جب دیکھا تو انہیں وہی بیری کا درخت یاد آیا، وہی چیز یاد آئی کہ ہم تبرک حاصل کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے، اس کے پاس بیٹھتے تھے، ہتھیار لٹکاتے تھے. تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر کر دیجئے، یعنی ایک پیڑ کو فکس کر دیجئے جس میں ہم بھی وہی کام کریں جو مشرکین کیا کرتے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، انہا السنن، یہی تو راستے ہیں، یہی تو راستے ہیں، یعنی یہی تو گمراہی کے راستے ہیں. قلتم والذی نفسی بیدی کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ. والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہی بات کہہ دی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی. تم نے وہی بات کہہ دی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی. وہ کیا بات تھی؟ وہ آگے آیت میں ذکر کی گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. ہمارے لیے ایک معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے لیے معبود ہیں. ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے لیے معبود ہیں. قال. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، بے شک تم جاہل قوم ہو، بے شک تم جاہل قوم ہو. لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اور تم اپنے سے پہلے والے لوگوں کے راستے پر ضرور چلو گے، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر ضرور چلو گے. رواہ ترمذی. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. وصححہ، اور اس حدیث کو انہوں نے صحیح کہا ہے. تو حدیث میں بیسکلی کیا چیز ہے؟ ابو واقد لیثی اور ان کے کچھ ساتھی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شرکت کے لیے نکلے، اور بیچ میں انہوں نے تھوڑا سا بتا دیا ہے کانٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں. تو انہوں نے بتایا ہے کہ پہلے ان اسلام لانے سے پہلے جب وہ شرک کی حالت میں تھے تو ان کا ایک بیری کا درخت تھا جس کے پاس وہ عبادت کی اور تبرک کی نیت سے جایا کرتے تھے. اب جب سفر میں تھے تو ان کو وہاں پر ایک بیری کا درخت دکھا تو انہیں وہی چیز یاد آئی. تو انہوں نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ان کے لیے بھی ایک بیری کا درخت مقرر کر لیں جس سے وہ تبرک حاصل کیا کرے، ویسے ہی جیسے مشرکین کرتے ہیں. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کے جواب میں فرمایا کہ اللہ اکبر انہا السنن، کہ یہی تو راستے ہیں، یعنی یہی گمراہی کے راستے ہیں. اور تم نے وہی بات کہی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے چنگل سے باہر نکل گئے تھے، جب فرعون نے بنی اسرائیلیوں کا پیچھا کیا اور اس کے بعد دریا میں سے راستہ بنا اور فرعون بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے وہ دریا پار کرا دیا اور فرعون ڈوب گیا. اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھے تو آگے جا کر انہوں نے ایک مقام پر یہ مطالبہ کیا کہ جیسے ہم جب ان لوگوں کے ساتھ تھے، فرعونیوں کے ساتھ تھے، تو ان کے الگ الگ طرح کے معبود تھے،
بچھڑے کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، ان کے پاس مورتیاں تھیں اپنے معبودوں کی، اس طرح سے ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیجئے تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کریں۔ تو جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو ان کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاہل لوگ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو شرک سے، بتوں کی عبادت سے، غلط چیز سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ دکھایا، لیکن یہ لوگ نادانی میں پھر اسی گمراہی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی بات پر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تم جاہل قوم ہو، یعنی تمہیں جس چیز سے بچایا جا رہا ہے تم اپنی جہالت کی وجہ سے اسی چیز کی طرف جا رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو ذکر کر کے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے راستے پر ضرور چلو گے، یعنی جو غلطیاں انہوں نے کی ہے تم سے بھی وہ غلطیاں ہوں گی۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا راستہ دیکھتے ہوئے بھی دوسرے غلط معبود کا مطالبہ کیا تھا، تو اسی طرح سے تم لوگ بھی سیم وہی کر رہے ہو۔ جن چیز سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں ہے ان چیز سے تبرک حاصل کرنے کا تم سوچ رہے ہو، اور ایسی چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو جو چیز ہمارے دین کے نقطہ نظر سے قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ان لوگوں کے لیے تنبیہ تھی۔ تو اس حدیث میں بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ ہے جن کو ایک ایک کر کے ہم ذکر کریں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ تھے، یہ نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اس لیے ان کو اسلام کی پوری چیزوں کے بارے میں نالج نہیں تھی۔ اسی وجہ سے انہیں اچھے سے نہیں پتہ تھا کہ کیا چیز اسلام میں جائز ہے، کیا چیز اسلام میں جائز نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا تھا۔ ہو سکتا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہلے سے اسلام لا چکے تھے ان کو اس چیز کا پتہ ہو اور وہ اس چیز سے دور ہوں، لیکن چونکہ یہ لوگ نئے تھے، ان کو زیادہ نالج نہیں تھی، اس لیے ان سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ تو پہلی چیز تو یہاں پر یہ۔ دوسری چیز ہے یہاں پر کہ انہوں نے اپنے لیے ذات و انوات مقرر کرنے کا جو مطالبہ کیا تھا وہ ان کی عبادت کے لیے نہیں کیا تھا کہ ایک پیڑ آ جائے تو ہم اس پیڑ کی عبادت کریں۔ عبادت کرنا مقصود نہیں تھا، یا کہ ہمارے لیے ایک پیڑ آپ مقرر کر دیجئے ہم اس کو پوجیں گے، نہیں، بلکہ تبرک حاصل کرنا ان کا جو ہے مقصد تھا۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ ایک درخت ہوگا، ہم اس کو اللہ رب العالمین سے قربت کا ایک ذریعہ بنائیں گے، ہم اس کے پاس جائیں گے، اس کے پاس اعتکاف کریں گے، اللہ تعالیٰ کو وہاں جا کے یاد کریں گے تو اللہ رب العالمین جو ہے اس چیز کو پسند کرے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریبی ہو جائیں گے۔ اس نیت سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا۔ ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ ہم اس پیڑ کو پوجیں گے، بلکہ نیت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا ہمیں ایک ذریعہ مل جائے گا۔ تو یہاں پر جو پیڑ کے بارے میں بات ہوئی تھی وہ اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ ان کو اس کو پوجنا تھا، یعنی ڈائریکٹ شرک یہاں پر انوالو نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے تقرب کا اس کو ذریعہ مان رہے تھے۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھ کر ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو درگاہوں اور مزاروں پر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس درگاہ والے کو پوج تھوڑی رہے ہیں، بلکہ ہم یہاں پر اس لیے آتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ تو کسی مزار پر جانا یا پھر کسی اور خاص جگہ پر جانا اور یہ سوچنا کہ یہاں جانے سے اللہ تعالیٰ کے قربت کا راستہ ملے گا، تو ایسے لوگوں کی سوچ کی یہاں پر تردید ہو رہی ہے، ان کی سوچ کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ تبرک حاصل کرنے کے لیے بھی ڈائریکٹ شرک نہیں ہو بلکہ کوئی اور نیت ہو انسان کی، تب بھی اس طرح کی چیز جائز نہیں ہے۔ یہ بات یہاں پر پتہ چلتی ہے کیونکہ صحابہ کرام کی یہاں پر نیت ڈائریکٹ شرک کی نہیں تھی بلکہ ان کی نیت بھی تقرب حاصل کرنے کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اس چیز سے منع کر دیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقرب کی نیت سے کسی پتھر یا پیڑ یا درگاہ یا مزار یا کہیں اور جانا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک بات ہمیں یہ پتہ، اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اس کام کو گمراہی کا راستہ کہا کہ بھلے ہی یہ کام ڈائریکٹ شرک نہیں ہے لیکن یہ انسان کو ایسا راستہ ہے کہ اگر انسان اس پر چلے گا تو وہ گمراہی میں مبتلا ضرور ہوگا۔ یعنی بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم تو تبرک حاصل کر رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ویسے ویسے ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے اس راستے پر چلنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ کب جو بارڈر ہے وہ کراس ہو جائے اور کب انسان ہدایت سے گمراہی کی طرف چلا جائے اس کو خود اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ چیز جائز نہیں ہے۔
اور ایک چیز یہاں پر علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ کسی چیز کی قسم نہیں کھاتے تھے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر اپنی بات کو ثابت کیا ہے، جو اس کی اہمیت اور اس معاملے کی سنگینی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ بہت اہم اور بہت سنگین بات تھی، اس لیے اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر اپنی بات کی وضاحت کی۔ اور تو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے مقامات پر جانا، اس طرح کے مقامات کو مقدس سمجھنا، اس طرح کے مقامات کو متبرک سمجھنا، یہ توحید یعنی کہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کے خلاف بات ہے۔ تو اگر آپ ایسے مقام پر جانا چھوڑ دیں گے، تبرک حاصل کرنا چھوڑ دیں گے، مقدس ماننا ان کو چھوڑ دیں گے، تو گویا کہ آپ لا الہ الا اللہ کو پورے طور پر مان رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات اور علماء اس حدیث سے کہتے ہیں، صحابہ کرام کو یہ علم نہیں تھا، یہ نئے نئے اسلام ہوئے تھے، انہیں پوری طرح سے پتہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ایسا مطالبہ کر دیا تھا۔ تو اس بات کی وجہ سے کوئی یہ کہے کہ یہ تو مرتد ہو گئے، یہ تو اپنے دین سے پھر گئے تھے، انہوں نے تو توحید کو چھوڑ کر شرک کو قبول کر لیا تھا، تو یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کو اس چیز کا علم نہیں تھا۔ اگر انہیں علم ہوتا اور علم کے بعد وہ توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف چلے جاتے، کفر کی طرف چلے جاتے، تب کہہ سکتے تھے کہ یہ مرتد ہو گئے، لیکن انہوں نے لا علمی کی بنا پر یہ مطالبہ کیا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے اپنے اس چیز سے توبہ کی، پیچھے ہٹ گئے اس بات سے، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان کی نیت شرک کی نہیں تھی، کفر کی نہیں تھی، بلکہ لا علمی کی وجہ سے ان سے یہ غلطی ہوئی تھی، اس لیے کوئی اگر ان کو مرتد کہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب ایک اور بات اہم یہ پتہ چلتی ہے اس سے کہ ڈائریکٹ شرک کرنا یا بدعت کرنا جو ہے اس کے بات اگر ہم نہ کریں، بلکہ یہاں پر بات جو مین اس حدیث میں ہے، اس آیت میں جو بات ہے، جو سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف سیدھے شرک کی بات کر رہے ہیں یا سیدھے بدعت کی بات کر رہے ہیں، نہیں، یہ نہیں ہے یہاں پر، بلکہ یہاں پر اس چیز کو روکنے کی بات ہے جو انسان کو الٹیمیٹلی شرک یا بدعت تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے سد باب کرنا۔ سد باب کرنا یعنی کہ دروازے کو ہی بند کر دینا، وہ دروازہ جس کو کراس کرنے پر انسان شرک کی طرف چلا جائے گا یا بدعت کی طرف چلا جائے گا، اس دروازے کو ہی بند کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں سد باب کرنا۔ تو ایسی جگہوں کو مقدس ماننا، ان سے تبرک حاصل کرنا، یہ انسان کو شرک، بدعت، گمراہی کی طرف لے جانے کا راستہ ہے، اس لیے انسان کو یہیں پر رک جانا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ اور دوسری بات یہاں پر یہ پتہ چلتی ہے کہ جاہلوں کی، زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی، کافروں کی اور مشرکین کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے صحابہ کرام نے ویسے ہی مطالبہ کر دیا تھا جیسے بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند کیا اور تنبیہ کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی یا کافروں کی یا مشرکین کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ علم یہ ایک اصول ہے دین کا کہ عبادت جو ہے وہ اس کی جو بنیاد ہے وہ حکم اور امر پر مبنی ہے، یعنی کسی بھی طرح کی عبادت ہو اس کو انسان خود سے فکس نہیں کر سکتا، خود سے مقرر نہیں کر سکتا، خود سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ اس کو اس چیز کو عبادت کے طور پہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، بلکہ عبادت کی جو بنیاد ہے وہ پورے طور پہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہے، یعنی اگر اللہ رب العالمین حکم دے گا تو آپ عبادت کریں، اس چیز کو عبادت مانا جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو عبادت نہیں مانا جائے گا۔ یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری عبادات حرام ہے سوائے اس کے جس کو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے، یہ علماء کا اصول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز کو عبادت بنایا ہے، اب تو آپ اس کو عبادت مانیں، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے فکس کیا ہے، اگر خود سے ہی کوئی کہہ دے کہ میں 6 وقت کی نماز پڑھوں گا، تو وہ یہ کہہ دے کہ میں ظہر سے عصر کے بیچ میں ایک اور ٹائم پہ نماز پڑھوں گا، یا میں فجر سے ظہر کے بیچ میں ایک اور ٹائم فکس کر کے اس میں نماز پڑھوں گا، تو وہ خود سے مقرر کر دے تو یہ جائز نہیں ہے۔
تو یہاں پر یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام نے خود سے مقرر نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کیا تھا، آپ نے انکار کر دیا، تو اس کے بعد وہ کام نہیں ہوا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جس چیز کو عبادت کے زمرے میں رکھا گیا ہے بس وہی چیز عبادت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز عبادت کی کیٹیگری میں نہیں آئی ہے تو اس کو آپ زبردستی عبادت کی کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے۔ آپ زبردستی کہیں کہ میں اس عمل کو بطور عبادت کروں گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مشروع ہے ہی نہیں، تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قبر والوں کے پاس جا کر اعتکاف کرنے، وہاں سے دعا مانگنے، یا وہاں پہ کسی طرح کا اس جگہ کو مقدس ماننے، یا وہاں سے کوئی تبرک حاصل کرنے کو مشروع نہیں کیا ہے دین میں، تو آپ اس کام کو عبادت کی نیت سے نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے دین میں وہ ثابت نہیں ہے۔ تو عبادت بس وہی ہو سکتی ہے جو اللہ رب العالمین نے جس کو ثابت کیا ہو اپنی کتاب اور سنت کے ذریعے۔ اگر وہ ثابت شدہ نہیں ہے تو انسان اس عمل کو بطور عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس ایک حدیث کی وضاحت ہم نے کر دی ہے، لیکن ساتھ میں قرآن کی ایک آیت بھی ذکر کی گئی تھی جس میں لات، عزیٰ اور منات کے بارے میں ڈیٹیل بات آئی تھی۔ تو لات، عزیٰ اور منات یہ کیا ہے اور ان کو یہاں پہ ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ یہ مشرکین کے مشہور بت تھے۔ لات، عزیٰ اور منات مشرکین کے مشہور بت تھے۔ لات کے بارے میں نے ایک بار پہلے بات کی تھی، کہتے ہیں کہ یہ لتا سے بنا ہوا ورڈ ہے۔ تو لتا کے معنی ہوتے ہیں گھولنے کے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی تھا جو حاجیوں کو ستو گول گول کر پلایا کرتا تھا، وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا، اور پھر دھیرے دھیرے اس کا بت بنا لیا، اور پھر اس بت کی عبادت شروع کر دی، تو اسی سے لات نام ہے۔ کچھ لوگ اس کے بارے میں دوسری بات کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے معنی موڑنے کے ہوتے ہیں۔ لات جو ہے یہ لاتا یلیتو سے بنا ہے، جس کے معنی موڑنے کے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پجاری اپنی گردنیں اس کی طرف موڑتے تھے اور اس کا طواف کیا کرتے تھے، اسی لیے اس بت کا نام لات پڑ گیا۔ اور بھی کچھ اقوال ہیں ان کے بارے میں، تو یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ مشرکین کا ایک بت تھا، ایک بہت ہی مشہور بہت بڑا بت تھا۔ اس کے بعد عزیٰ، عزیٰ یہ سمجھ لیجیے آپ کہ یہ فیمیل کا نام ہے، کہتے ہیں کہ یہ عزیز سے بڑا ہے، بنا ہوا ہے، عزیز سے بنا ہوا ہے، اور یہ فیمیل کے لیے یوز کیا جانے والا ورڈ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بھوتنی تھی، کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیمیل جن تھی، ایک بھوتنی تھی، یا ایک فیمیل شیطان تھی جو بعض درختوں میں ظاہر ہوتی تھی، تو اس کی پوجا کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک پیڑ تھا اور اس پیڑ کی عبادت کی جاتی تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک سفید رنگ کا پتھر تھا جس کو پوجا جاتا تھا اور اس کا نام عزیٰ تھا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں عزیٰ ایک جن تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک پیڑ تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں ایک سفید پتھر تھا جس کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا اور اس کا نام عزیٰ رکھا تھا۔ پھر آتا ہے منات، کہتے ہیں کہ منات یہ منا یمنی، عربی میں فعل ہے، ورب ہے منا یمنی، اس سے بنا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بہانہ۔ کہتے ہیں کہ یہ جو منات ہے اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے لوگ اس کے پاس کثرت سے جانور کو ذبح کرتے تھے اور خوب خون بہاتے تھے، تو چونکہ اس کے پاس جانور ذبح ہوتے تھے، خون بہتا رہتا تھا، تو اسی مناسبت سے اس کا نام منات رکھ دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں یہ ایک بت تھا، تو گویا کہ یہ تینوں بڑے بت تھے۔ تو ان کا ذکر یہاں پہ کیوں کیا گیا؟ لات، عزیٰ اور منات، ان کا ذکر کیوں کیا گیا یہاں پر؟ اس کی مناسبت کیا ہے؟ تو یہ زمانہ جاہلیت کے بہت بڑے بت تھے، لوگ ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان پر نذر و نیاز چڑھاتے تھے، جانوروں کو قربان کرتے تھے، پوجتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان کو اپنا معبود مانتے تھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور تو کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو اور ان کے علاوہ جتنے بھی بت خانہ کعبہ کے اندر تھے یا دوسری مقامات پر تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا اور ختم کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو مقرر کیا تھا، جیسے کہ خالد بن ولید،
علی بن ابی طالب، عمر بن عاص، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم، ان صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر بھیجا جہاں جہاں بڑے بڑے بت تھے، اور وہاں جا کر ان سب بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسمار کر دیا، ان کو توڑوا دیا، ان کو ختم کر دیا۔ تو یعنی کہ جو اللہ کے علاوہ جس چیز کو متبرک مانا جاتا تھا، جس چیز کو پوجا جاتا تھا، جس چیز کو مقدس مانا جاتا تھا، ان سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ختم کروا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اور ایک چیز یہاں پر مشرکین نے ایک پیڑ کو متبرک مانا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ ہم کسی طرح کی ایسی چیز کو متبرک نہیں مان سکتے، ایسی چیز کو مقرر نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو لات، عزیٰ، منات، یہ پتھر وغیرہ یا پیڑ وغیرہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیڑ تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتھر تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بت تھے۔ تو یہاں پر چاہے پیڑ ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے بت ہو، عبادت کے لیے یا پھر تبرک حاصل کرنے کے لیے ان کو مقرر کہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی مناسبت سے یہاں پر اس چیز کو ذکر کیا تھا کہ جب غیر اللہ، یہ جو بڑے بڑے مشہور بت تھے، ان کو توڑ کر ان کو ختم کرا دیا گیا تاکہ شرک کا اور کفر کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہے، اور عرب سے اس ٹائم پر شرک کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی چیز توحید کی اپوزٹ ہو رہی ہو، چاہے وہ ڈائریکٹ بت ہو، چاہے وہ ڈائریکٹ شرک ہو، چاہے وہ ایسی چیزیں ہوں جو انسان کو شرک اور کفر تک لے جانے کا راستہ بنتی ہوں، ان کا سد باب کرنا ضروری ہے، ان کو روکنا ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے صلح حدیبیہ کے بارے میں سنا ہوگا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک بیعت ہوئی تھی، ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ تو ایک درخت تھا جس کا نام رضوان تھا، اس کے پاس بیٹھ کر یہ معاہدہ ہوا تھا، تو اسی مناسبت سے اس کو بیعت رضوان کہا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ بعد کے ادوار میں لوگوں نے اس پیڑ کو بھی متبرک ماننا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تھے، وہاں بیٹھ کر آپ نے معاہدہ کیا تھا، بیعت کی تھی، تو لوگ اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اس مقام کو وزٹ کرنے لگے تھے۔ تو ڈر ہوا کہ یہاں پر بھی دھیرے دھیرے لوگ میلہ لگا دیں گے، مزار بنا دیں گے، شرک کفر کرنے لگیں گے، تو یہ خطرہ ہوا۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو ہی اکھڑوا دیا تھا وہاں سے۔ تو کچھ لوگ اس بات کو اپوز کرتے ہیں کہ ایک ہماری تاریخ کا ایک اہم وہ تھا، ایک اہم جگہ تھی، ہسٹوریکل جگہ تھی، ایک پیڑ تھا، تاریخی اہمیت کا حامل تھا، اس پیڑ کو انہوں نے ہٹوا دیا، اچھا نہیں کیا۔ لیکن اس کو ہٹوانے کا مقصد یہی تھا کہ لوگ جو ہے وہ دھیرے دھیرے شرک کی طرف جا رہے تھے، پھر وہاں پہ جاتے، وزٹ کرتے، پھر ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے وہ لوگ بھی اپنے کچھ چیزیں باندھنے لگتے، وہاں پر جو ہے اعتکاف کرنا شروع کر دیتے، اور وہ بھی پھر شرک کا ایک مرکز بن جاتا۔ تو اس چیز کا سد باب کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو ہی اکھڑوا دیا۔ اور اگر ہم موجودہ دور میں دیکھیں تو بہت سارے ایسی جگہ ہیں، پیڑ ہیں، لوگ وہاں پہ جا کے دھاگے باندھتے ہیں اور اپنی مرادیں جو ہیں وہ لکھ کر آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ درخت پر مٹکے لٹکائے جاتے ہیں، کہیں ہوتا ہے کہ ریڈ کلر کے کپڑے باندھے جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ اگر ہندو ہے تو کہیں گے کہ یہ شرک ہے، لیکن مسلمان ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم پیڑ سے نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ اللہ رب العالمین سے ہم مانگ رہے ہیں، لیکن ذریعہ اس پیڑ کو بنایا ہوا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ شرک نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو عمل ہے وہ شرکیہ عمل ہی ہے، وہ انسان کو شرک کی طرف ہی لے جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی چاہیے وہ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ تو جب ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ہے تو پھر ہمیں بیچ میں کسی تھرڈ پارٹی کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم کسی بھی پتھر سے، کسی بھی پیڑ سے، یا کسی بھی ان کے علاوہ کوئی اور بھی دوسری چیز ہو، اس سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ چیز انسان کو شرک اور کفر کی طرف لے جا سکتی ہے، اس لیے اس سے باز آنا، اس کا سد باب کرنا ضروری ہے۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی ہے، آپ انشاءاللہ اگلی کلاس سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔